السلام علیکم ناظرین، آج ہم ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، مکمل سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات مجھے بڑی بے چینی ہوئی، میں عبادت الہی عز و جل میں مشغول رہا، لیکن سکون مجھ سے کوسوں دور تھا۔ میں نے خوب کوشش کی کہ عبادت میں یکسوئی اور خشوع و خضوع حاصل ہو جائے، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، لیکن مجھے پھر بھی یکسوئی اور دلی سکون حاصل نہ ہوا۔ میں بہت حیران تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ مجھے عبادت الہی عز و جل میں یکسوئی حاصل نہیں ہو رہی اور میرا سکون مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ آخر کار رات کے پچھلے پہر میں نے اپنی چادر کندھے پر ڈالی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ دور جا کر راستے میں مجھے ایک شخص نظر آیا جو چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے؟ میں نے کہا، کیا قیامت کا مقررہ دن آ گیا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں، بلکہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم دل کی ہلچل اور بے چینی کی وجہ سے پریشان ہو کر دلی سکون حاصل کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، واقعی میں دلی سکون کی تلاش میں باہر نکلا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے مجھے آج رات سکون نہیں مل رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ہاں، مجھے تم سے حاجت ہے۔ میں نے استفسار کیا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے جواب دیا، اے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہ بتائیے، کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بیماری خود ہی دوا بن جائے؟ سبحان اللہ! میں نے کہا، جی ہاں، ایسی صورت ہے کہ بیماری خود دوا بن جاتی ہے۔ غور سے سن، جب تو خواہشات نفسانیہ کی مخالفت کرے گا تو دل کی تمام بیماریاں تجھ سے دور ہو جائیں گی اور یہی بیماریاں دوا بن جائیں گی۔ یہ سن کر اس شخص نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگا، مجھے آج رات اس سوال کا جواب 7 مرتبہ اسی طرح دیا جا چکا ہے، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کی زبانی اپنے سوال کا جواب سنوں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میری یہ خواہش پوری ہو گئی ہے اور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے اپنے سوال کا جواب سن چکا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص وہاں سے رخصت ہو گیا اور پھر دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ مجلس میں حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ اللہ اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ اس مجلس میں بہت سے لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے۔ ان میں سے ایک درویش نے آپ سے کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہتے، صرف اللہ اللہ ہی کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے ایک مرتبہ پھر اللہ کہا اور اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ درپیش رہتا ہے کہ اگر میں لا کہوں اور اس لا پر یعنی نہیں پر میری جان نکل جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ درویش خوف سے کانپنے لگا اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس درویش کے عزیز و اقارب کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو قاتل ٹھہرا کر خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اس وقت آپ پر وجدانی کیفیت طاری تھی اور جب دربار میں حاضر ہونے کے بعد آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس درویش کی جان تو اللہ تعالیٰ کے عشق سے خارج ہو کر پہلے ہی بقائے جلال باری تعالیٰ میں فنا ہونے والی تھی اور اس کی روح دنیا کے دھندوں سے تعلق ختم کر چکی تھی، اس لیے میری بات کے سننے کی اس میں طاقت ہی نہ رہی۔
اور برق مشاہدہ جمال کی چمک سے اس کی روح مرغ بسمل کی مانند پرواز کر گئی۔ اس لیے اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ خلیفہ بڑے غور سے حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا کہ آپ کو باہر لے جاؤ، اس لیے کہ اگر میں کچھ دیر مزید ان کی باتیں سنتا رہوں گا تو میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور ایسی کہانیاں لے کر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔